السلام علیکم محترم ناظرین، کیا انڈین سیاستدان واقعی بہت زیادہ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں؟ یہ ایک بحث ہے جو ہفتوں سے جاری ہے۔ یہ بحث اس وقت شروع ہوئی جب انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ووٹروں کو سیاستدانوں کے خطرناک رجحان سے خبردار کیا کہ وہ مفت میں تقسیم کر کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسے ریفڈی کلچر کا نام دیا، لیکن مسٹر کے مخالفین کا کہنا ہے کہ عدم مساوات کو کم کرنے کی اسکیموں میں مفت بانٹنے کے طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ انہوں نے مسٹر مودی کے بیانات کو انڈین ریاستوں میں فلاحی پالیسیوں کو غیر قانونی قرار دینے کے ایک پس پردہ کوشش قرار دیا ہے۔ انڈیا کی عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ اس معاملے پر ایک درخواست کی سماعت کر رہی ہے۔ دراصل مسٹر کی بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے ایک رہنما نے سیاسی جماعتوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے جو عوامی فنڈ سے غیر معقول فریبیز یعنی مفت چیزیں دینے کا وعدہ کرتی ہے یا مفت چیزیں تقسیم کرتی ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ اس اصطلاح کی قطعیت کے ساتھ تعریف کی کمی ہے، لیکن موٹے طور پر یہ ووٹرز کے بغیر کسی ادائیگی کے سامنے یا خدمات کی فراہمی ہے۔ اگرچہ ابھی تک اس اصطلاح کی تعریف پر کوئی اتفاق رائے نہیں، لیکن مفت چیزیں دینے کی اچھائی اور برائی کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تصور اپنے آپ میں ہی توہین آمیز ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ووٹرز کو اچھی طرح سے باخبر فیصلے کرنے سے روکتی ہے، جبکہ دوسرے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ووٹرز کو اپنے لیے انتخاب کرنے سے ہی روکتی ہے۔ ان دلائل سے قطع نظر مفت میں دینے کا رواج سنہ 1947 میں آزادی کے بعد سے ہی انڈیا کی انتخابی سیاست کے ناگزیر خصوصیات رہی۔ سیاستدانوں نے ووٹر سے دنیا بھر کے وعدے کر رکھے ہیں، جن میں نقد رقم کی منتقلی سے لے کر ہیلتھ انشورنس اور کھانے پینے کی چیزوں سے لے رنگین ٹی وی، لیپ ٹاپ، سائیکل اور سونے تک ایسی چیزوں کا بھی وعدہ کیا ہے۔ پچھلے سال انڈیا جنوبی ریاست تمل ناڈو کے ایک سیاستدان نے چاند کے 100 دن کے سفر اور موسم گرما کے دوران لوگوں کو گرمی کو شکست دینے میں مدد کے لیے ایک بہت بڑے برف کے تودے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ وعدے سیاستدانوں کے لمبے وعدوں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کیے تھے، اور آخرکار وہ انتخابات ہار گئے تھے۔ ووٹ ڈالنے سے پہلے یا بعد میں ووٹروں کو مراد فراہم کرنا انڈیا میں غیر قانونی نہیں ہے، اور مسٹر مودی کی بی جے پی سمیت ہر پارٹی ایسا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکومتوں کی جانب سے اپنے شہریوں کو ان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے فلاحی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ حکمران بی جے پی نے لوگوں کو مفت یا سبسڈی والے مکانات، گیس سلنڈر اور صفائی کی سہولیات کی پیشکش کی ہے۔ ملک بھر میں دوسری جماعتیں بھی ایسا ہی کرتی ہیں۔ شمالی ریاست بہار میں حکومت لڑکیوں کو اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے نقد ترغیبات فراہم کرتی ہے۔ تمل ناڈو میں حکومت کینٹین چلاتی ہے جو عوام کو کم قیمت پر کھانا مہیا کرتی ہے، لیکن ان میں سے کون سی پیشکش جائز فلاحی اقدامات ہیں اور کون سی مفت کی چیزیں ہیں، یہ کہنا مشکل ہے۔ اقتصادی ماہرین اکثر صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم، جہاں عوامی فائدہ انفرادی فائدے سے زیادہ ہے، کو قابل قدر یا حقدار کہتے ہیں اور انہیں غیر حقدار سے الگ رکھتے ہیں، لیکن اس طرح کے امتیازات کا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ جیسے کہ کچھ ریاستی حکومتوں اور سیاسی پارٹیوں نے سائیکلوں کی تقسیم کی ہے، اور جو محض ایک انتخابی اسسٹنٹ لگ سکتا ہے، لیکن انڈیا کے وسیع دیہی علاقوں میں رہنے والے لاکھوں نوجوان لڑکیوں کے لیے، جہاں پبلک ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ اسکول یا کالج جانے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح عام آدمی پارٹی AAP کا دارالحکومت دہلی میں مفت بجلی فراہم کرنے کا وعدہ اس شہر کے متوسط طبقے کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں، لیکن غیر رسمی شعبے میں ملازمت کرنے والے لاکھوں افراد کے لیے یہ زندگی بدلنے والا ثابت ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کی سماعت
کے دوران اس وقت کی چیف جسٹس این وی رمنا نے ریمارکس دیے تھے کہ ایک حجام کے لیے شیونگ کٹ، ایک طالب علم کے لیے سائیکل، تاری نکالنے والے کے لیے اس کا اوزار، لوگ جو خمیر شدہ مشروب بنانے کے لیے ناریل یا کھجور کا رس جمع کرتے ہیں، یا دھوبی کے لیے آئرن پریس ان کا طرز زندگی بدل سکتا ہے اور ان کی ترقی کا سامان ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ بہت سے اہم فلاحی اسکیمیں دراصل نام نہاد مفت دینے کے طور پر شروع ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر سرکاری اسکولوں میں بچوں کو دوپہر کا کھانا مفت فراہم کرنے کا تمل ناڈو حکومت کی اسکیم کو دیگر ریاستوں اور بعد میں قومی سطح پر نافذ کیا گیا، کیونکہ اس سے بچوں کی اسکول میں حاضری میں بہتری دیکھی گئی۔ یہ اس لیے متنازع ہوا ہے کیونکہ زیادہ تر یہ بالکل مفت نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ادائیگی کر رہا ہے، یعنی ملک کا ٹیکس دہندہ اس کی ادائیگی کر رہا ہے۔ مخالفین کا استدلال ہے کہ اس طرح کی خدمات ملک کی مالیت پر دباؤ ڈالتے ہیں اور اقتصادی ترقی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مقدمے کی دلائل سننے کے دوران چیف جسٹس رمنا نے کہا کہ عدالت کی بنیادی تشویش یہ ہے کہ مفت کے لباس میں ملبوس اس فیاضی سے کہیں قومی معیشت کا خون نہ بہا جائے۔ جون میں ریزرو بینک آف انڈیا کی ایک رپورٹ میں کچھ ریاستوں کی مالی پریشانیوں کو مفت بجلی اور پانی کی فراہمی جیسے امور پر بہت زیادہ خرچ کرنے سے بھی جوڑا تھا اور یہ کہا تھا کہ انہیں عوامی فلاح کے سامان کے اخراجات سے الگ کرنا ضروری ہے۔ اخبار انڈین ایکسپریس میں شائع ایک اداریے میں ماہر معاشیات یامنی ایریا نے لکھا، سچ یہ ہے کہ مفتیوں پر مبنی سیاست کا پھیلاؤ واقعتاً ہماری معاشی پالیسی اور فلاحی ریاست کی تعمیر میں ناکامی کے غماز یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی وسائل میں سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ مزید نے دلیل دی کہ حکومت صحت اور تعلیم جیسے شعبوں میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کے نتیجے میں گہرا عدم مساوات پیدا ہوا ہے، لہٰذا اس کی تلافی کے لیے بے شمار مفت خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں یہ ووٹرز کے خریدنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ووٹرز اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سیاست پر جمہوری طور پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہ ایک محدود معاشی تخیل اور کمزور ذریعہ معاش کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگ حالیہ بحث کو مرکزی حکومت کی جانب سے ریاستوں سے کنٹرول چھیننے کی کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ آئین ریاستی حکومتوں کو اپنے قرضوں اور مالیاتی پالیسیوں کا انتظام کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس میں وفاقی حکومت کی طرف سے بہت کم مداخلت کی جاتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ یہ اکثر غریبوں کو دی جانے والی سبسڈی یا امرات ہوتی ہے، جسے تنزیہ طور پر مفتیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کاروباروں کو بھی حکومت کی طرف سے ٹیکسوں میں کٹوتیوں اور قرضوں میں معافی کی صورت میں مدد ملتی ہے، لیکن سیاسی جماعتیں معمول کے مطابق دوسرے پر انتخابات سے قبل اس قسم کی پیشکش کرنے پر تنقید کرتی ہے۔ مثال کے طور پر عام آدمی پارٹی پر ریاستی انتخابات سے قبل پنجاب اور اتراکھنڈ میں مفت بجلی اور پانی کے وعدوں پر تنقید کی گئی ہے، تاہم ووٹرز خود اس مختلف انداز میں دیکھتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ اس سے ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ دوسرے ایسے بکواس سمجھتے ہیں اور مزید سختیاتی تبدیلیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بہرحال کسی بھی طرح سے ان انتخابی وعدوں کو پورا نہ کرنے کے لیے کسی پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ منشور قانونی طور پر قابل عمل نہیں ہوتے، اور ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ عدالت ان ابہام کو کیسے دور کرتی ہے۔ اردو کے معروف شاعر غالب کا ایک شعر ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ میں تو برا کیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، فی الحال اللہ حافظ۔